ہوتا ہے۔ اجازت دیجیے، خدا حافظ۔ آداب ناظرین، پیش خدمت ہے قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلٹن۔ امور خارجہ کے وزیر مملکت وی مرلی دھرن نے کہا ہے کہ مرکزی سرکار افغانستان میں پھنسے ہوئے بھارتی شہریوں کو بحفاظت نکالنے کا تہیہ کیے ہوئے ہیں۔ کوچی میں میڈیا کے افراد سے بات کرتے ہوئے مرکزی وزیر نے کہا کہ فی الحال توجہ ان لوگوں کو نکالنے پر ہے جنہوں نے بھارت واپس آنے کی خواہش ظاہر کی ہے اور وزارت خارجہ کے ہیلپ لائن نمبرات سے رابطہ قائم کیا ہے۔ مرکزی وزارت اطلاعات و نشریات نے آج سے 29 اگست تک آزادی کا امرت مہوتسو منانے کے سلسلے میں تمام تر تیاریاں مکمل کر لی ہیں۔ ہفتہ بھر جاری رہنے والی ان تقریبات میں مختلف نوعیت کی سرگرمیاں منعقد کی جائیں گی۔ اطلاعات و نشریات کے وزیر انوراگ ٹھاکر اس حوالے سے سب سے بڑی تقریب کی شروعات کریں گے، جس میں جن بھاگیداری اور جن آندولن کے تحت ملک بھر سے لوگ شرکت کریں گے۔ ان پروگراموں کا مقصد نئے بھارت کے سفر کو اجاگر کرنا اور مجاہدین آزادی بشمول ان سنگ ہیروز کی جدوجہد آزادی میں ان کی دین کو یاد کرنا ہے۔ اس دوران آل انڈیا ریڈیو کا یومیہ کیپشول آزادی کا سفر آکاش وانی کے ساتھ ملک بھر کے اسکولوں اور کالجوں میں مختلف ریاستوں کے انفارمیشن ڈائریکٹوریٹ اور وزارت کے ریجنل دفاتر کی مدد سے پہنچایا جائے گا۔ اس بیچ آل انڈیا ریڈیو کی جانب سے خصوصی پروگرام شروع کیے جائیں گے، جن میں دھروہر، آزادی کے رہنماؤں کی تقاریر، نشان اور اپریجتا شامل ہیں۔ دوردرشن نیٹ ورک پر نئے بھارت کا نیا سفر جرنی آف نیو انڈیا کے تحت سیکٹورل پروگرام چلائے جائیں گے۔ سالانہ امرناتھ یاترا رکشا بندھن کے تہوار کے ساتھ ہی اپنے اختتام کو پہنچی ہے۔ اس موقع پر مہنت دیپیندر گری نے کئی سادھوؤں کے ساتھ امرناتھ گفا میں شیو لنگم کے درشن کیے اور پوجا ارچنا کی، نیز ملک و قوم کی سلامتی کے لیے پرارتھنا کی۔ واضح رہے کہ دشنامی اکھاڑا سے چھڑی مبارک کو مہنت دیپیندر گری اور ان کے ساتھ گئے سادھوؤں کی ایک چھوٹی سی ٹولی نے پوتر گفا تک پورے مذہبی رسومات کے ساتھ پہنچایا تھا۔ اس بار کورونا کے خطرے کے پیش نظر شردھالوؤں کو پوتر گفا میں جانے کی اجازت نہیں دی گئی تھی۔ ملک میں کووڈ ٹیکہ کاری مہم کے تحت اب تک 58 کروڑ 14 لاکھ سے زیادہ کووڈ مخالف ٹیکے لگائے جا چکے ہیں۔ ملک میں زیر علاج مریضوں کی تعداد اس وقت 3,53,390 ہے، جو مجموعی معاملات کا 1.09% ہے۔ صحت یاب ہونے کی شرح مزید بہتر ہو کر 97.57% پر پہنچ گئی ہے۔ جموں کشمیر میں کل کووڈ 19 کے 107 نئے معاملات کی تصدیق ہوئی تھی۔
جن میں سے 62 کا تعلق کشمیر ڈویژن سے جبکہ 45 کا تعلق جموں صوبے سے تھا۔ اس بیچ کورونا سے 100 مریض صحت یاب بھی ہوئے۔ وزیر اعظم نریندر مودی اس ماہ کی 29 تاریخ کو آکاشوانی پر اپنے من کی بات پروگرام میں ملک اور بیرون ملک کے لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ یہ ان کا 80واں ماہانہ پروگرام ہوگا۔ وزیر اعظم نے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ ایسے موضوعات پر اپنے خیالات پیش کریں جن پر انہیں آنے والے پروگرام میں اظہار خیال کرنا چاہیے۔ لوگ اپنے خیالات نیمو ایپ یا MyGov.open فورم پر پیش کر سکتے ہیں۔ قبائلی امور محکمے کے سیکرٹری شاہد اقبال چودھری نے شوپیاں ضلع کے چراگاہوں اور خانہ بدوش بستیوں کا تفصیلی دورہ کیا ہے۔ انہوں نے چراگاہوں میں خیمزن قبائلی لوگوں کے ساتھ تفصیلی تبادلہ خیال کیا۔ اس دوران انہوں نے خانہ بدوش قبائلی آبادی کو دستیاب کئی سہولیات جن میں راشن، موبائل اسکول، طبی اور ویٹرنری سہولیات وغیرہ شامل ہے کا بھی جائزہ لیا۔ انہوں نے منصوبوں کی ترتیب میں قبائلی فرقے کی وسیع تر شراکت پر زور دیا۔ شاہد چودھری نے لوگوں کو قبائلی امور محکمے کی جانب سے ہر ممکن امداد جس میں تعلیم، کھیل کود، یوتھ انگیجمنٹ اور ہنرمندی وغیرہ شامل ہے فراہم کرنے کا یقین دلایا۔ نیشنل ہائی وے اتھارٹی آف انڈیا NHAI نے حال ہی میں عوام کے نام وقف کی گئی 8.5 کلومیٹر لمبے بانہال قاضی گنڈ 4 لین ٹنل پر کل سے ٹول ٹیکس لینا باضابطہ طور شروع کیا ہے۔ ٹول پلازا قاضی گنڈ کے مینیجر نے دوردرشن نیوز کو ٹول ٹیکس کے حوالے سے تفصیلات دیتے ہوئے کہا کہ چھوٹی نجی گاڑیوں کا یک طرفہ ٹول ٹیکس 130 روپے جبکہ دو طرفہ کے لیے ٹول ٹیکس 195 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ منی بسوں، ٹاٹا سومو، ٹاٹا موبائل اور لوڈ کیریئر کے علاوہ دیگر چھوٹی مال بردار گاڑیوں کے لیے یک طرفہ ٹول ٹیکس 210 روپے جبکہ دو طرفہ کے لیے یہ 315 روپے مقرر کیا گیا ہے۔ اسی طرح سے بڑی مسافر گاڑیوں اور مال بردار گاڑیوں کے لیے یک طرفہ ٹول ٹیکس 440 روپے اور دو طرفہ کے لیے یہ 660 روپے طے کیا گیا ہے۔ بھارتی ریلویز کی طرف سے پردھان منتری کوشل وکاس یوجنا کے تحت اگلے مہینے سے 3500 بے روزگار نوجوانوں کو تربیت فراہم کی جائے گی۔ جو لوگ اس تربیت میں دلچسپی رکھتے ہوں وہ nr.indianrailways.gov.in پر اپنی درخواستیں جمع کرا سکتے ہیں۔ امیدواروں کے درخواستوں کی جانچ کے بعد انہیں تربیت کے لیے بلایا جائے گا۔ تو ناظرین، اس کے ساتھ ہی قوت سماعت سے محروم افراد کے لیے خبروں کا بلیٹن اختتام کو پہنچتا ہے۔ اگلے شمارے تک اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔